حضرات گرامی القدر اعلیٰ نسبت دی وجہ تو ادنا اور بے برکت شے بھی اعلیٰ اور برکت والی تھی ویندی ہے، اور فرمایا کہ شاید جس قدر اعلیٰ اور برکت والی ہو سی اس دی نسبت بھی اتنی اعلیٰ اور برکت والی ہو سی۔ مثال دے طور دے اتے ایک کپڑے بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن کوئی بندہ اس کو چمدا نہیں، کوئی بندہ اس کو اکھاں دے اتے نہیں لیندا، کوئی بندہ اس کو سر دے اتے نہیں رکھیندا، لیکن فرمایا کہ ایک ایجیاں کپڑا بھی ہے جے کو جزدان بنا کے اللہ رب العزت دی کلام قرآن مقدس دا غلاف بنایا گے اور بیت اللہ شریف دا غلاف بنایا گے۔ فرمایا کہ اس کپڑے کو چمن واسطے ہر بندہ ترسدا ہے، اور صرف اساں یا رسول اللہ آکھن والے حضور علیہ السلام دے غلام بھی نہیں، بلکہ جن دے مذہب دے اندر چمنا اور بوسہ دیونا شرک اور بدعت ہے، او لوگ بھی تھواکو غلاف کعبہ اور غلاف قرآن مجید کو چمدے ہوئے نظر آسن۔ اس مختصر جیاں تمہید تو بعد آپ کو سمجھاونا اے مقصود ہے کہ اسا سنی حضور علیہ السلام دے غلام کپڑے کو چمدے ہیں، اسا صرف اس کو کپڑا سمجھ کے نہیں چمدے، کپڑے تبائے بھی دنیا دے موجود ہیں، اعلیٰ قسم دے اور اعلیٰ خوبصورتی دے اندر کپڑے موجود ہیں، لیکن جیندی جتنی بھی اس کپڑے دے نال محبت تھی سی وہ صرف ایو کچھ کرے سی کہ اس کپڑے کو گھن کے سوا کے خود استعمال کرے سی، اس کو چمسی نہیں۔ اسا کپڑے دی شکل دے اندر، شکل و صورت دے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اولیاء اللہ دی نسبت کو چمدے ہیں۔ حضرات گرامی القدر، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور اولیاء دے تبرکات دے اندر بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی دے اندر، غم دے اندر آپ اس قدر رونے ہن کہ آپ دیا اکھاں دی بینائی بھی چلی گئی ہے، آپ اپنی اکھاں تو بھی معذور تھی چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ فرمایا کہ میری یہ قمیض گھن ونجو، اس قمیض کو ون کے جب تسا میرے والد محترم دے چہرے دوتے رکھے سو رب ذوالجلال انہاں کو اپنے اکھاں دی بنائی واپس عطا فرمے سی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک، قمیص مبارک جب اتھا پہنچا اور آپ دے والد محترم دے چہرے دوتے رکھا گئے، اس کرتے اور قمیض دی برکت دی وجہ تو رب ذوالجلال نے انہاں کو اپنی اکھاں دی بنائی واپس عطا فرما چھوڑیے۔ تا رب ذوالجلال ارشاد فرمائے دے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے دا اے عالم ہے تا محبوب علیہ السلام جیرے حضرت یوسف علیہ السلام دے نبی ہن، انہاں دے تبرکات، انہاں دا کرتا مبارک، انہاں دا پیالہ مبارک، انہاں دے عصا مبارک، بلکہ تمام تبرکات دا کیا عالم ہو سی۔ حضرت خداش بن ابی خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کوڑ ایک پیالہ گئی جرا آپ نے حضور علیہ السلام دے کوڑ گھدا گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کہیں کہ دیوار انہاں دے گھر تشریف گھنوے نے ان جی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کوڑ پوئیں دے ہن تا آپ انہاں دے کوڑ اوہ حضور علیہ السلام دا مبارک پیالہ طلب فرمینے ہن کہ اوہ حضور علیہ السلام دا مبارک پیالہ گھناؤ جرا تھوڑے کوڑ موجود ہے۔ تا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے دے اندر آب زمزم شریف بھی پینے ہن، اور اس پیالے دے اندرو جرا پانی ہوندا آئی اس پانی دے نال اپنے چہرے مبارک دے ہوتے چھیٹا بھی مرے نے ہن۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام دے اندر بڑا ہی سخت ہن، بڑا سخت مزاج رکھ دے ہن۔ اگر انبیاء دے تبرکات تو فیض حاصل کرنا، انہاں دی تعظیم کرنا ناجائز اور شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خداش دے گھر بن کے کداں بھی حضور علیہ السلام دا او پیالہ طلب بھی نہ فرماوے نہ اس پیالے دے اندر پانی پیوے نہ اس پیالے والے پانی دے وچوں اپنے منہ مبارک دوتے چھینٹا مارے نہ۔ تا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت خداش دے گھر بن کے حضور علیہ السلام دے او مبارک پیالہ طلب فرما کے اس پیالے دے اندر آب زمزم پیونا اور اس پیالے والے پانی دی وچوں
اپنے مبارک چہرے دے اوتے چھیٹا مارنا اے قیامت تک واسطے ثابت کریندا پے کہ تمام انبیاء اولیاء دے تبرکات تو تعظیم حاصل کرنا، انہاں دے کول فیض حاصل کرنا۔ فرمایا کہ اے بدعت اور شرک نہیں، نجائز نہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام نیک لوگاں دی سنت اور عادت ہے۔